نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت ہمیں یہاں جمع کیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دل کو کھول دے، اور جو بھی آیتیں آج ہم یہاں جانیں تیرے اللہ تعالیٰ حکم جانیں گے، ایک ایک ہمارے دل میں اتار دے اور ہماری زندگی میں ہمیں عمل کرنے والے بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھو، لاسٹ ویک جو ہم نے آیتیں دیکھے تھے نا، آیت نمبر 158 سے لے کر تو 164 تک ہوئی تھی ہماری آیتیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی پیار سے بہترین طریقے سے ہمیں ایک ایک بات سمجھاتے ہیں۔ آج کی بھی آیتیں سسٹرز اتنی بہترین ہے، سچ میں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ ضرور دعوت دیں دوسرے بھی سسٹرز کو، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی آیتیں۔ تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم۔ تو دیکھو، جیسے کہ لاسٹ ویک ہم نے جو آیتیں دیکھے تھے اس میں ہم نے دیکھے کہ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، شاعر ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو اس وقت جیسے کہ بت پرستی وغیرہ ہوتی تھی نا، تو جب ایمان لانے لگے لوگ تو ان کے دل میں سوال اٹھنے لگے کہ وہ جو پہاڑی جو کہ مطلب بدھ کا مرکز تھا وہاں سب، تو سوال اٹھنے لگے کہ کیا ہمارا اس طرح سے یہ جو ہے صفا مروہ ان کے چکر لگانا کیا شرک میں تو شامل نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی بعد دیکھو آیت نمبر 159 میں کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہمیں کہ بے شک، اور یہ بہت بہت زبردست بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے۔ اب کتنی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے ہمارے سامنے کتنی باتیں رکھتے ہیں اور واضح کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں ہمیں، صاف صاف کلیئر کٹ بتا رہے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں لا کر بٹھایا ان محفلوں میں، جنہیں ہدایت دی، جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا، بھلے وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، پر جب بھی ہمارے پاس علم آتا ہے اور ہم اسے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! مطلب کتنی اللہ کی لعنت، مطلب کتنی بڑی بات۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ تمام اللہ کی مخلوق کیا کرتی ہے، لعنت بھیجتی ہے ان پر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، اس لیے علم چھپانا نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے پاس علم آئے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈر سے یا تو خوف سے یا تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے اسے چھپاتے ہے نا، یا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی یا ہمارے ڈر کو یا پھر ہمارے انجوائمنٹ کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی کہ ہم لوگوں تک صحیح علم نہیں پہنچا رہے، ہے نا، یا تو پہنچا ہی نہیں رہے۔ تو یہ جاننا ہے ہمیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھو کتنا پیارا مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک یہ ہے نا طریقہ ہے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پہ ایک دم سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مطلب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کتنا بڑا مطلب اس کا یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور سب مخلوق کی لعنت ان پر آتی ہے،
لیکن دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے ہمیں بتا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کی، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی نا ہمارے سامنے، کہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنا مطلب کیا، پہلے احساس ہونا ہمیں۔ توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے ہاں یہ میری غلطی ہو گئی، اور اس پر شرمندہ ہو جاتا ہے انسان۔ ہاں، تو جب شرمندگی ہوتی ہے تو انسان توبہ کر فرسٹ تو کیا کرے، توبہ کر لے، اس کے بعد اصلاح کرے۔ ہاں، مطلب کہ صرف ندامت کافی نہیں ہے، بلکہ ان بگاڑوں کو درست کرنا بھی ضروری ہے جو کہ اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو پھر جب ہم کیا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں اس چیز کو، اوکے، اس کے بعد تیسرا بتا رہے اللہ تعالیٰ بیان کریں، مطلب کہ اگر سمجھو کہ کچھ سچ ہم نے چھپایا تو اس کو کوشش کریں کہ ہم وہ ظاہر کریں۔ مطلب ایسا ضرور نہیں کہ بول کے میرے سے یہ گناہ ہوا، نہیں، بلکہ ہم اس چیز کو، وہ علم کو سامنے لائیں کہ ہاں یہ چیز غلط تھی۔ کبھی کبھی ہم لوگ اور ڈر کے مارے وہ بات نہیں بولتے، نہیں، لیکن اگر ہم مطلب اگر حق بات ہے تو ہمیں وہ سمجھانا ہے پیار سے۔ ہاں، بھلے دیکھو انسان ہے، ہم تو انسان ہے نا، تو غلطیاں تو ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں نا کہ دیکھو ہم تو انسان ہیں، ہو گئی غلطی، تو یہ سچ یہ ہے، حق یہ ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ رحم والی صفت ہے نا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، دیکھو نا کیسے ہوتا ہے نا میری بہنوں کہ ہم لوگ کو نا کبھی کبھی یا کوئی چیز نا جب پتہ نہیں ہوتی، جیسے کہ دیکھو ایک انسان ہے، ہاں، اس کا درجہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہم اس نظریے سے اسے نہیں دیکھتے، ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسے پتہ ہوگا؟ ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ ہم ہمارے ذہن اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفتیں اسی لیے بیان کرتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی صفتیں کیا ہے۔ ہاں، یہ جان لے ہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، وہ تمام انسانوں کی، سب کی لعنت ہے۔ مطلب ایک انسان نے کفر کیا اور وہ اسی میں مر گیا، پھر اس کے لیے سب راستے ختم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر کیا کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اور تمام انسان سبھی ان پر بھی کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ ہاں، اسی لعنت میں، اسی عذاب میں رہیں گے، ان پر جو عذاب ہے نا وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہیں بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخری آیت ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بے شک یہ جو آسمان اور زمین ہے، اس کی پیدائش میں یہ جو رات اور دن کا آنا ہے، ہاں، اس کی جو ترتیب ہے، اس کے بعد یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندروں میں، ہاں، جو لوگوں کی نفع کے لیے مطلب چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی، مطلب کہ ایک دانہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اسے 700 بالیاں نکل آتی ہیں۔ مطلب کہ دیکھو نا، ایک بنجر زمین، ہم کیا کہیں گے، ایک مردہ زمین ہے، کیا ہے زمین؟
ہاں ایک بے جان چیز ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، ہاں لیکن اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایک جان کو پیدا کرتے ہیں، ایک لیونگ تھنگ پیدا کرتے ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہاں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے. مطلب دیکھو ہر چیز اس کائنات کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابند ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ بڑی نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو کیا کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ نشانیاں. سبحان اللہ. ہاں تو دیکھو کتنی بہترین آیتیں تھی ماشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں آگے کی آیتوں کی طرف. اب دیکھو آج کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 165 میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرماتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اگر ظالم لوگ اس وقت دیکھ لے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب سمجھتے ہیں اس آیت کو. تو دیکھو ابھی پچھلی آیت جو گزری نا، ہاں آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ظاہری جو نظام ہے نا کائنات کا، جیسے کہ آسمان، زمین، بارش، ہوائیں ہے نا، اس کو اپنی وحدانیت کی دلیل بنایا. مطلب کہ اللہ واحد ہے، ہاں اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں، ہاں یہ اللہ ہی کی ہیں. تو یہ دلیل ہے وحدانیت کی. اب آیت نمبر 165 میں اس دلیل کا نتیجہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم نے یہ جان لیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ کائنات کی ہر شے کا خالق ایک ہی ہے، تو پھر تمہاری محبت کا مرکز بھی صرف وہی ایک ہونا چاہیے. اب علماء فرماتے ہیں کہ انداد جو ہے یہاں پہ استعمال کیا گیا نا ورڈ، ہاں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہاں انداد کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ صرف پتھر کے بت نہیں ہوتے، یہ صرف پتھر کے بت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز، غور سے سنیے ہاں میری بہنوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ہر وہ چیز جسے انسان اللہ کے احکامات پر ترجیح دے، وہ اس کا ند ہمسر بن جاتے ہیں. پھر وہ کچھ بھی ہو، پھر وہ دولت ہو، شہرت ہو، یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شدید ترین محبت یہاں پہ کہ اس کا ہم مطلب ان سے کر بیٹھتے ہیں. ایمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری اللہ سے محبت ہر دوسری محبت پر غالب ہو. یہ امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم لوگ تو کہیں گے نا کہ ہاں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ بات یہاں پر جاننی ہے کہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہماری جو محبت ہے نا، یہ ہر چیز مطلب ہر دوسری محبت پر غالب ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ ہر دوسری محبت پر غالب ہو. اب دیکھو اگر ہم نوکری یا کریئر، ہاں یا ہمارا جو پیسہ ہے، ہماری جو انا ہے، یا کسی انسان کی محبت آپ کو اللہ کے حکم توڑنے پر مجبور کر دے، اور آپ خوشی خوشی اللہ کو ناراض کریں، آپ خوشی خوشی اللہ کو ناراض کر کے اس چیز کو راضی کر لیں، تو وہی چیز آپ کا انداد بن گئی سمجھو، اللہ کا شریک بن گئی سمجھو. ہوتا ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں سوچتے ہیں کہ ارے یہ اللہ تعالیٰ تو مان جائے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، ہاں لیکن چلو ابھی ان لوگوں کو راضی کر لیتے،
ہے نا, لوگ ناراض ہوئے تو یہاں جاننا ہے یہ آیت کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی محبت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے کہ کسی بھی کوئی بھی پھر وہ رشتہ ہو, کوئی بھی رشتہ ہو تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی میری بہن. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومن کا دل ایک پرندے کی طرح ہے اور اللہ کی محبت اس کا سر ہے. اگر سر کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ پرندہ مر جائے گا. مطلب کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت مطلب خالی نام کے لیے ہے, ہاں سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ نام کے لیے, تو اس کا مطلب کیا وہ انسان بے جان ہے, ہاں بے جان ہے, وہ اس کی روح جو ہے نا وہ بے جان ہے سمجھ لیجیے. ہاں تو دیکھو مومن جو ہے نا یہ دنیا میں سب سے محبت کرتا ہے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچے سے, ہاں شوہر سے, لیکن یہ تمام محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ وہ جو سینٹنس ہے نا یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. یہ جو تمام محبتیں نا ہماری, ہم جو ایک لائف جی رہے ہیں جن میں ہمارے پاس جتنے بھی رشتے ہیں, جو بھی ہمارے قریب ہیں ہمارے دور ہیں, یہ سارے رشتے جو ہیں نا یہ ہمیں اس لیے جینے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ نے ہمیں یہ رشتے دیے ہیں اور اسی لیے ہمیں وہ جینے ہے نا. جیسے ان کا حق ہے ویسے ادا کرنا. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی نا میری بہنوں, تو پتہ ہے ہم یہ جو رشتوں میں یہ دشمنیاں اور یہ سب ہے نا یہ کبھی نہیں رکھیں گے, کبھی نہیں یہ سب ہوگا ہمارے ساتھ. ہاں نہیں تو یہ بات نہیں کر رہی ہے, وہ بات نہیں کر رہی ہے, اس نے میرا ایسا ہی یہ ساری شکایتیں یہ جو بھی ہمارے زندگی میں ہے نا میری بہنوں یہ سب چلا جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. کب؟ جب سب پر ہمارے رب کی محبت غالب آ جائے. کیونکہ کیا ہے کیا ہے ہم جانتے ہیں نا کہ آخرکار اللہ کی محبت ہے. ہم کر کیوں رہے, ہم رشتے جی کیوں رہے؟ اللہ کے لیے ہے نا. تو یہ جب بات سمجھ میں آئے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا جو کیریکٹر ہے, ہمارا جو مطلب ہمارا جو کردار ہے نا سب کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا, ایک جیسی محبت ہم سب سے کریں گے. اس کے بعد دیکھو نا ابھی آج کل ہم دیکھیں گے کہ بت جو مطلب ایک تو یہ چیزیں ہو گئی, ہاں آج کل انسان کے لیے پیسہ, ہاں رشتے, ہاں ان کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اگر ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بت ہو گئے. اس کے بعد سب سے بڑا اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو سب سے بڑا فتنہ کیا ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا بت کیا ہے؟ کوئی گیس کرے گا؟ ابھی سب کے پاس موجود ہے, وہ بتائیں مجھے چیٹ پر. نفس تو ہے ہی, لیکن جو چیز کی بات کر رہی ہوں میں, چیز کی بات کر رہی ہوں. یس صحیح, ایک دم صحیح کہ موبائل فون. ہاں یہ موبائل فون جو ہے نا اس کا کیا آج یہ ہے, ہاں آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل فون ہے نا. پہلا جو ہاتھ بڑھتا ہے اٹھنے کے بعد موبائل فون کی طرف بڑھتا ہے. ہاں اب اس کی اسکرین تو روشن ہو رہی ہے نا, ہم اس کو چالو کرتے ہیں, اسکرین روشن کرتے ہیں, لیکن ہمارے دل روشن نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھو ہم لوگ کو کیا فکر رہتی ہے؟ نوٹیفیکیشن کی, کس کا میسج آیا ہے نا. رات کو سونے سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں؟ آخری نظر موبائل پر جاتی ہے, ہاں جیسے کہ سکون اسی میں چھپا ہو اور دل کا سہارا یہی بن چکا ہو. اور اگر میری بہنوں موبائل گم ہو جائے تو, یا انٹرنیٹ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, ایسے بے چین ہو جاتے ہیں, ایسی تڑپ محسوس ہوتی ہے کہ کیا کروں اور کیا نہیں, ہے نا. قرار ختم ہو جاتا ہے ہمارا. لیکن اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اس طرح کی تڑپ ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ ہاں کیا اس طرح کی تڑپ پیدا ہوتی ہے ہمیں؟ نہ آنکھ نم ہوتی ہے اور نہ ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے.
تو یہ آیت ہمیں بتا رہی، آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم دعویٰ تو اللہ سے محبت کا کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شدید محبت ہم نے دنیا سے کر لی ہے، دنیا کی چیزوں سے کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، دیکھو کتنی بہترین حدیث ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مطلب کیا فارمولا کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ سب سے پہلے اوپر جو ہے یہ اللہ کی محبت، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد ہمارے جو بھی ہے رشتے۔ مطلب دیکھو اللہ کے بعد ایسا بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے رشتے، مطلب کہ میرا شوہر ہے تو میرے شوہر کا درجہ بڑا ہے، ہاں لیکن نہیں، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے ہماری زندگی میں، اور اس کے بعد ہمارے باقی کے رشتے ہیں۔ اب آج ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ جس کے مطلب وہ کون ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے چھن جانے کا خوف آپ کو اللہ کے ناراضگی کے خیال سے بھی زیادہ بے چین کر دیتا ہے۔ جس چیز کے لیے دل تڑپ اٹھے، آنکھ نم ہو جائے اور سکون چھن جائے، تو جان لینا وہی دراصل دل کا بت ہے۔ اسے پہچاننا ہی پہلا قدم ہے، اور پھر ہمت کر کے کیا کرنا ہے؟ اسے توڑ دینا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ کیونکہ جب تک دل میں بت باقی رہے گا نا، اللہ کی محبت پوری طرح سما نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پوری طرح سما نہیں سکتی، اسی لیے ہمیں یہ جو دل کے جو بت ہے نا، انہیں توڑنا ہے میری بہنوں۔ اب دیکھو یہاں جو محبت ہے نا، یہ زبان کا دعویٰ نہیں ہے، محبت کا ثبوت جو ہے ہمیں دینا پڑتا ہے۔ سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات جو ہے نا، ہاں اس پر کنٹرول کرنا، حرام منافع جو ہے وہ ٹکرا دینا، ہاں اور اپنی انا کو اس کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ جب ہمارا نفس کہتا ہے نا کہ ابھی نہیں، چلو نیکسٹ ٹائم سے کرتے، یا دل کہتا ہے کہ بس ایک بار، تو وہاں اللہ کے لیے رک جانا ہی ہماری محبت کی سچائی ہوگی۔ مطلب کہ جب بھی کوئی سامنے چیز آتی ہے نا ہمارے، اور ہمیں سلیکشن کرنا ہوتا ہے، ہاں تو اس وقت یاد رکھنا ہے میری بہنوں، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ جو محبت ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال ہے ہمارے لیے، ہے نا، کس طرح مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کا درجہ جو ہے ہمارا، مطلب ہمارے زندگی میں جو اللہ کا مقام ہے نا، یہ ساری رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا ثبوت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہمیں، ہے نا، کہ کس طرح دیکھو نا، انہوں نے اپنی اولاد کو تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ نہ کترائے۔ ہاں کیسی محبت ان کی تھی، دیکھو کیسی محبت، ہاں کہ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے نا، ہاں اور دیکھو ہم لوگ رہتے تو ابھی وہ تو خواب تھا، ہاں خواب میں دیکھے تھے ہم لوگ، رہتے تو کتنے بہانے ڈھونڈتے تھے، کتنے ہیلے ڈھونڈتے تھے، نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا، ہاں پھر ہم کتنے لوگوں کو پوچھتے تھے، پھر جو بولتے تھے نا، جو ایسے بولتے نا ٹیڑھے راستے نکال کے حل نکالتے ہیں، ہاں تو پھر ایسے لوگوں تک جاتے تھے نا، تو پھر وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ ہاں یہی صحیح ہوگا۔ تو یہ جو ہیلے بہانے ہیں نا، یہ ہماری کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری محبت جو ہے نا، یہ صرف نام کے لیے اللہ تعالیٰ کی، سچی محبت نہیں ہے۔ ہاں تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کا جو درجہ دیا، وہ کیوں دیا؟ کیونکہ ان کی
अल्लाह ताला मतलब उन्होंने हमेशा साबित किया अपनी मोहब्बत को, हर बार साबित किया अपनी मोहब्बत को। अल्लाह अकबर। तो याद रखना हमें मेरे बहनों। अब देखो ये तो अल्लाह ताला जो हमें बता रहे हैं ना बुत की बात, हाँ, कि हमने क्या किया है, इन चीजों को अपने बुत बना दिए हैं। अब आते हैं और एक पॉइंट की तरफ, और वो क्या है, हाँ, कि जब इंसान कहाँ जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, है ना, हाथ फैलाते हैं और दिल की सबसे बड़ी हाजत, सबसे गहरा दुख, सबसे नाजुक उम्मीद किसी ऐसे के सामने रख देते हैं जो खुद मोहताज है। जबान से शायद ये ना कहे, हाँ, जबान से ये नहीं कहते कि मैं इसे खुदा समझती हूँ, हम तो ये नहीं कहते हैं ना, हाँ, मगर दिल का झुक जाना, हाँ, उम्मीद बांध लेना उनसे, हाँ, और ये यकीन रखना ये मतलब ये लोग सुन लेंगे, हमारा हल बताएंगे, हाँ, उन पर यकीन करना, उनसे नजर मांगना, हाँ, उनसे दुआएं करना, ये सबसे मेरी बहनों बड़ा शिर्क है। और ये इतना आम हो चुका है, हाँ, हमारे लोगों में भी। अल्लाह ताला उनकी हिदायत के फैसले करे। हाँ, कोशिश तो जारी है, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये बात मेरी बहनों की समझ में आ जाए। हम सबके जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हाँ, और हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब है, और इंसानियत है, इंसान का भी तो एक रिश्ता है ना हमारा, हाँ, तो ये सब तक हमको ये मैसेज पहुंचाना है कि ये जो हम नजर मांगते हैं लोग, मतलब जो जिन्होंने मतलब हम सारी जो हमारी जो हाजतें हैं वो उनके जरिए अल्लाह तक पहुंचा रहे। कॉन्सेप्ट क्या है पता है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ये है कि हम तो गुनहगार है ना, हम तो गुनहगार हैं, वो बड़े ओहदों पर है, तो अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हम उनके जरिए से जाएंगे, उन तक मैसेज पहुंचाएंगे और उनको बोलेंगे कि जाओ अल्लाह ताला से हमारी दुआ जो है ना ये बताओ कि क्या क्या है हमारी हाजतें, और अल्लाह ताला वो कबूल करे। मेरी बहनों, अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाते हैं इन चीजों से, सख्त सख्त नाराज, क्योंकि ये शिर्क अकबर है, शिर्क कबीरा है, कबीरा गुनाह है ये। हाँ, तो अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है, अल्लाह ताला से मांगना है। अब देखो ना, यहाँ पे अल्लाह ताला साफ साफ इस आयत में बता रहे हैं हमें कि क्या बता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर बना लेते हैं और इनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ना, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि इनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते। अब देखो, हम उनके पास हाजत रखते हैं, अभी कभी कभी वो हमारी चीजें पूरी हो जाती, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से, हाँ, और हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, हमने इनके पास वो हाजत रखी इसीलिए वो पूरी हो गई, है ना। और फिर हम ना पता है क्या करते हैं, उनसे मोहब्बत हमारी शदीद, मतलब हमारी मोहब्बत जो है ना उनसे बढ़ जाती है, शदीद मोहब्बत करने लगते हैं हम उनसे। हाँ, तो ये शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कि हम क्या करते हैं, उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की सी जो मोहब्बत हमें अल्लाह को देनी चाहिए थी वो मोहब्बत हम उनको देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ईमान वाले जो है ना, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात बता रहे। मतलब अगर कोई एक इंसान जो है वो सच्चा ईमान वाला कब कहा जाएगा, जब उसकी शदीद मोहब्बत अल्लाह से है। अगर वो मोहब्बत अल्लाह से करता है, हाँ, उसकी शदीद मोहब्बत जो है वो अल्लाह से है, वो ही सच्चा मोमिन है। वो ये दूसरे जो सहारे हैं ना वो कभी नहीं ढूंढेगा, वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन करेगा। उसके पास नमाज है ना, उसके पास नमाज है, उसके पास दुआ है, हाँ, कितने बड़े बड़े हथियार है, उसके पास सब्र है ना। तो ये चीजें है ना काफी हो जाती है एक मोमिन के लिए, और वो इसी चीजों का सहारा लेता है अपने अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए। ये बाकी की दुनियावी चीजें, इनका सहारा वो नहीं लेता। हाँ, और अब आगे आते हैं और देखते हैं कि देखो अल्लाह ताला क्या कहते हैं अगली आयत में। तो देखो अल्लाह ताला कहते हैं, जिस वक्त वो पेशवा लोग जिनकी पैरवी की गई,
अपने ताबेदारों से बेजारी जाहिर करेंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और इनके दरमियान तमाम रिश्ते नाते और ताल्लुकात टूट जाएंगे। अच्छा, माजरत चाहती हूँ, ये जो इसके पहले वाली जो आयत थी ना मेरी बहनों, तो यहाँ पर देखो एक बात मैं बताना यहाँ पे एक भूल गई कि देखो ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ताला बता रहे हैं ना हमें कि ज्यादा शदीद होते हैं। अब देखो अल्लाह ताला यहाँ एक बात और कहते हैं हमें कि और काश, अल्लाह ताला कहते हैं और काश ये जालिम, अल्लाह ताला ने देखो इन लोगों को जालिम कहा है, जो लोग अपने मतलब बुत दूसरों को मानते हैं ना अल्लाह ताला की और हमारी मोहब्बत के दरमियान ये दूसरों को लाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं उन्हें जालिम। अल्लाह ताला कहते हैं कि काश ये जालिम इस वक्त को देख लेते जब वो अजाब देखेंगे कि तमाम कुव्वत अल्लाह ही के लिए है। मतलब जो हमने यकीन किया ना इन लोगों पर, हाँ, और इनके जरिए ये मैसेजेस पहुंचाने का जरिया रखा, या कोई भी चीज हो, ये हो या जैसे कि हमने देखे कि आजकल जो हमारे बुत बन गए हैं ना, मोबाइल हो, हाँ, या जो कुछ भी हमने अल्लाह के सामने इन चीजों को तरजीह दी है, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला जालिम कहते हैं हमें। और क्या कहते हैं कि ये जो अजाब देखेंगे ना कल, हाँ, तब इन्हें पता चलेगा, हाँ, कि तमाम कुव्वत अल्लाह ही की दी। हमें किसे जो कनेक्शन जोड़ना था अल्लाह ही से, हाँ, तो पछताएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, मतलब अल्लाह ताला रहमदिल है, उतना ही सख्त अजाब देने वाला भी है। ये जान लेना है हमें, हाँ, क्योंकि देखो हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि मैंने ना काफी टाइम ये बात सुनी हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अल्लाह ताला तो बहुत रहमदिल, अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, हाँ चलो कुछ नहीं, हाँ, फिर क्या करते हैं, फिर से गुनाह करते हैं, फिर से बात आती है ना अल्लाह ताला तो माफ करने वाले हैं ना, हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिल में बैठ के हमारे जहन में बैठ गई है, हाँ। और पता है इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ साफ साफ क्लियर बता रहे हैं हमें कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। मतलब अगर तुम जानबूझ के ये चीजें कर रहे हो ना, हाँ, तो याद रखना है हमें, हाँ, कि क्या है, अल्लाह ताला जितना रहमदिल है उतना सख्त अजाब देने वाला भी है। उसके बाद अब आगे आते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिस वक्त मतलब जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई इन लोगों से बेजारी जाहिर करेंगे, हाँ, जिन्होंने पैरवी की, और वो अजाब देख लेंगे और इनके तमाम ताल्लुकात टूट जाएंगे। अब देखो मेरी बहनों, ये आयत हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बता रही है कि कयामत के दिन जो कुछ इंसान ने दुनिया में सहारा बनाया, फिर कुछ भी हो, वो दौलत हो, ताकत हो, लोग हो, ताल्लुकात हो या रिश्ते हो, सब कुछ रेत की दीवार की तरह ढल जाएंगे। यानी वो सब कुछ जो अल्लाह की रजा के लिए नहीं था, वो उस दिन काम नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे पेशवा और पैरवी का रिश्ता, मतलब कि इस आयत में अल्लाह ताला दो गिरोह का जिक्र करते हैं, हाँ। एक है मतबोईन, मतलब कि वो रहनुमा पैरोकार, वो जैसे कि फिर कुछ भी हो हमारा, जैसे कि आज देखो ना हम लोग ने फैशन को भी अपना पैरोकार बना दिया ना, उसके पीछे चल रहे हैं, है ना। और फिर ये जो अंधी तकलीद है हमारी, है ना, ये भी इसमें आता है। उसके बाद में ताबईन, मतलब कि वो लोग, वो आम लोग जो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इन बड़े लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। मतलब एक वो ग्रुप जो दुनियावी चीजों के पीछे चल रहा है, और एक वो ग्रुप जो अपने बड़े लोग हैं ना उनके पीछे, मतलब फिर उसमें ये भी आ गए, कौन आ गए, जिनसे हम हाजतें मांगते हैं, हाँ, वो भी आ गए, या हम हमारे बड़े बूढ़े, हाँ। अब देखो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे बड़ी बेवफाई, यहाँ पर उसके लिए अल्लाह ताला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तबर्रा। तबर्रा का मतलब है साफ इनकार कर देना या पल्ला झाड़ लेना। अब देखो इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि दुनिया में जिन लोगों के लिए इंसान ने अपना ईमान बेचा, कयामत के दिन वही लोग सबसे पहले कहेंगे
हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से हमारी बात मानी थी। मतलब कि आज हाँ, अब लोग जो बोलते हैं ना कि अरे हम ये रस्मों को कैसे छोड़ें, ये तो हमारे बड़े बूढ़े पहले से चलते आया है, ये अभी आए आजकल की लोग ये क्या बोलेंगे, हमको समझाएंगे। हाँ, ये हमारे क्या बोलते हैं हम लोग को, ट्रेडिशन परंपरा से चलते आया। हाँ, तो ये चीजें करके हम लोग क्या करते हैं, सच्चे इल्म को ठुकरा देते हैं। तो ये चीजें, हाँ, या फिर जिनसे हमने हाजतें मांगी, हाँ, तो ये लोग हैं। हाँ, तो ये पता है कल क्या करेंगे, अल्लाह ताला साफ साफ कर रहे हैं, कल पल्ला झाड़ेंगे अपना। हाँ, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मतलब बहुत ही गहरी बात हमें समझाते हैं, क्यों फरमाते हैं कि बगैर सोचे समझे किसी की पैरवी करना इंसान के रूह को कैद कर देता है। यानी जब इंसान अपनी अकल, दिल और कुरान और सुन्नत को एक तरफ रखकर सिर्फ किसी इंसान के कहने पर चलने लगता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देता है। अल्लाहु अकबर। और कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ और वाज़े हुक्म को छोड़कर अपने लीडरों, पैरोकारों या सरदारों की हर बात को सच मान लेते हैं, वो असल में एक ऐसे दिन की तैयारी कर रहे होते हैं जब कयामत के दिन यही लीडर इनसे साफ ला ताल्लुकी जाहिर कर देंगे। हम नहीं जानते बोलेंगे। उस दिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें ये कहा था इसलिए मैं जिम्मेदार हूं। हर एक कहेगा मैं खुद बेबस हूं। क्या कहेगा हर एक? मैं खुद बेबस हूं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारे वसीले हम बना रहे हैं, आज वसीले हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं कि कल कयामत के दिन ये हमारा वसीला बनेंगे, तो देखो यहाँ साफ साफ बता रहे अल्लाह ताला हमें, हाँ, कि कल ये लोग पल्ले झाड़ लेंगे, हाथ ऊपर कर देंगे। अगर हम जिनके पास जाते हैं वो अगर हम उनको रहनुमा समझते हैं, तो देखो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, हकीकी रहनुमा है ना वो नहीं है जो तुम्हें अपनी जात का गुलाम बना ले, हाँ, बल्कि वो है जो तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ दे। अभी हम लोग बोलते हैं ना मैं उनकी मुरीद हूं, हाँ, कौन है वो, किसकी मुरीद है, हाँ। तो ये चीजें जो है ना हम क्या करते हैं, गुलाम बन जाते हैं उनके। तो उनका क्या था काम? उनका ये काम था कि वो हमें अल्लाह से जोड़ दे, हाँ, हमें अपना मुरीद ना बनाए, हमें तो अल्लाह का मुरीद बनाना था उन्हें, हमें उन्हें समझाना था कि देखो ये चीजें नहीं होती, हाँ, हमें बस अल्लाह से मांगना है ना। अगर वो बात हमें समझा दे तो वो समझना कि वो असल हमारे रहनुमा है, हाँ, जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए, तुम्हें कुरान समझाए, तुम्हें सच के सामने झुकना सिखाए, वही असल पेशवा है। अब ये बात हमें अपने दिल से पूछने पर मजबूर करती, क्या हम किसी इंसान के पीछे चल रहे हैं? क्या वाकई अल्लाह के रास्ते पर है? क्योंकि अल्लाह से जुड़ना आज़ादी है और इंसान से अंधी वो जो ये अंधा रिलेशन जो बना रहे हैं हम, वापसगी जो है ये एक कैद है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के एक लफ्ज़ जो अल असबाब है, हाँ, अल असबाब यहाँ पर है ना, इस पर हमें बहुत गहरी बात समझाते हैं। अल असबाब यानी वो रस्सियां, सहारे और रास्ते जिन पर इंसान दुनिया में भरोसा करता है। वो फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी में दो पर्दे होते हैं, एक पर्दा अल्लाह और बंदे के दरमियान और दूसरा पर्दा लोगों और बंदे के दरमियान। अगर इंसान अल्लाह के साथ अपना पर्दा फाड़ दे, यानी नाफरमानी करे, गफलत और बेपरवाही इख्तियार करे, तो फिर अल्लाह लोगों के दरमियान भी इसका भरम बाकी नहीं रखता। जो इज्जत, ताल्लुक, असर और सहारा इसे लोगों में मिला हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। और इनके नजदीक अल असबाब जो है ना, इससे मुराद सिर्फ मतलब
दुनियावी चीजें नहीं, बल्कि वो जज्बाती रिश्ते हैं, वो फायदों पर मुबनी ताल्लुकात हैं, हमारी अना है, गुरूर हमारा, हाँ, और दुनियावी जो वाबस्तगियां हैं ना, ये भी है जो अल्लाह की रजा के बगैर कायम की गई है। कयामत के दिन यही सब सहारे, यही सब रस्सियां ऐसे टूट के मतलब ऐसे टूट जाएंगी जैसे पुराना गला सड़ा धागा जो है, जो ना के पकड़ में आएगा, हाँ, और ना सहारा देगा। हाँ, एक गला सड़ा धागा क्या कर सकता है, टूट जाएगा ना फौरन। तो यहाँ ये बात हमारे दिल में उतरती है कि जो रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता, और जो रिश्ता अल्लाह को छोड़कर बनाया जाए वो एक दिन लाजिमन बिखर जाता है। असल हिफाजत, असल भरम और असल सहारा सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। अल्लाह अकबर। तो इस दौर में मेरी बहनों, जहां देखो ना हम रिश्तों के जाल और ये जो नमो नुमाइश है ना, इसके क्या हो चुके, असीर हो चुके, हाँ, इसके गुलाम बन चुके हैं। तो ये आयत हमें आईना दिखा रही है कि तुम किसके पीछे चल रहे हो, इनके पीछे जिनकी अपनी कोई मंजिल नहीं है, या इनके पीछे जो तुम्हारे खुद पसंदी और अना के अंधेरों में जल रहे हैं। तो याद रखो वो सब असबाब जिन पर तुम आज नाज करते हो, वो सब ताल्लुकात जिनके लिए तुमने अपने रब के अहकामात को पीठ पीछे डाल दिया, वो कल तुम्हारे हाथ से ऐसे फिसल जाएंगे जैसे कि मिट्टी से रेत निकल जाती है। कयामत के दिन तुम्हारा सच्चा हमदर्द कोई इंसान नहीं होगा या कोई भी नहीं, बल्कि वो एक सजदा होगा जो तुमने इंतहाई तन्हाई में अल्लाह के लिए किया था। वो एक आंसू होगा जो इसके खौफ से निकला था। लोगों की नाराजगी से डरना नहीं, हमें उस दिन से डरना है जब हमारे बनाए हुए जो सारे आइडियल है ना, जो बुत है आज हमारे लिए, हाँ, वो हमारी चीखें सुनकर भी हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। इस दिन कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा था सिवाय तुम्हारे रब के, अगर तुम इसके थे। हाँ, अगर हम अल्लाह के हैं तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई जो है ये सिफारिश काम नहीं आएगी, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, पर क्या हम आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तरीकों पर चल रहे, उन सुन्नतों पर चल रहे? और कुरान हमारी सिफारिश करेगा। लेकिन आज अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि कल वो हमारी गवाही देंगे? हाँ, और आखिरकार आखिरी फैसला, हातमी फैसला जो है ना, वो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, किसी को जो है किसकी सिफारिश कबूल की जाए, किसकी नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। अब देखो आगे आते हैं आयत नंबर 167 पर। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं देखो, और वो लोग जो दुनिया में पीछे चले थे, मतलब देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, और पैरवी करने वाले कहेंगे काश हमें एक बार दुनिया में लौटने का मौका मिल जाए तो हम भी इनसे बेजारी जाहिर करेंगे जैसे इन्होंने हमसे की थी। अब देखो पहली वाली आयत में क्या बताया गया है कि ये जो कल है ना, हाथ उठाएंगे अपने, हाँ, और बेजारी जाहिर करेंगे सॉरी क्या करेंगे? बेजारी, मतलब परेशान होंगे हमारी वजह से, हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो उनके पास ही जाएंगे ना उनसे मदद मांगने के लिए, तो ये बेजार हो जाएंगे हमसे। तो देखो अल्लाह ताला आगे की आयत में फरमाते हैं कि और वो लोग जो पैरवी करने वाले कहेंगे, हाँ, मतलब जिन्होंने पैरवी की वो कहेंगे काश हमें एक बार दुनिया में लौटने का मौका मिल जाए तो हम भी इनसे बेजारी जाहिर करेंगे जैसे इन्होंने हमसे की। इस तरह अल्लाह इनके आमाल को इनके लिए हसरतें बनाकर दिखाएगा और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं लोग, अब यहाँ पर कुर्रा मतलब कि लौटना, हाँ, लौटने की तमन्ना करना, अजाब को देखने और अपने लीडरों की बेवफाई। हाँ, अभी वहां समझ में आएगी ना बेवफाई,
ہاں تو اس کے بعد پیروکار یہ تمنا کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک موقع اور ملے. اب دیکھو ان کا اب مقصد جو ہے نا یہ ایمان لانا نہیں ہے. یہاں پر یہ جو بول رہے ہیں ان کا مقصد ایمان لانے کے لیے نہیں بول رہے یہ. تو کیا ہے؟ صرف انتقام لینا ہوگا کہ وہ بھی ان پیشواؤں کو اسی طرح ذلیل کریں جیسے آج وہ ہوئے. وہاں پہ ذلیل ہوں گے نا یہ لوگ. ہاں تو بس وہ چاہیں گے، شدت سے چاہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے اور مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ جو کہا نا کیا نا ویسے ہی ہم ان کے ساتھ کریں. مگر یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ عمل کی مہلت کہاں تک ہے؟ صرف موت تک ہے نا. تو یہاں پہ دیکھو اعمال بطور حسرت، یہ اس آیت کا سب سے خوفناک حصہ ہے. اللہ ان کے سامنے ان کے وہ اعمال لائے گا جنہیں وہ دنیا میں کارنامہ سمجھتے تھے مگر اب وہ راکھ اور ریت کی طرح بیکار نظر آئیں گے. امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسرت صرف برے اعمال پر نہیں ہوگی بلکہ انہیں جنت میں ان کے وہ مقامات بھی دکھائے جائیں گے جو کہ وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اندھی تقلید کے بجائے حق کو قبول کر لیتے. اب یہ جو کاش کی آگ ہے نا میری بہنوں، جہنم کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی. اللہ اکبر. کتنی مطلب یہ کاش ورڈ جو ہے نا یہ اگر آج ہم نے ان باتوں کو نہیں سمجھے نا تو وہ ایسے ہمارے ساتھ یہ ورڈ مطلب سب سے نزدیکی والا یہ ورڈ ہوگا ہمارے لیے. کاش 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 کہ میں یہ کرتی، کاش کہ میں وہ کرتی، کاش مجھے دعوت آئی تھی میں سمجھ پاتی، کاش میرے لوگوں نے مجھ تک یہ دعوت پہنچائی تھی میں سمجھ پاتی، میں جڑ جاتی، ہاں تو میرے اصلاح ہو جاتی. کاش 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 یہ ورڈ بس ہماری جو ہے آخر کی زندگی میں رہ جائے گا. اور کیا کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی کاش کی آگ. تو تصور کیجئے کہ ایک انسان مطلب ایک طالب علم ہے سمجھو کہ جو سارا سال دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور آخر کار فیل ہو گیا. ہاں نتیجے کے دن جب وہ انہی دوستوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے اسے غلط راہ پر لگایا تھا تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ کاش سال دوبارہ شروع ہو جائے نا. لیکن میری بہنوں چلو وہ محنت کر بھی لے، دوبارہ ایگزام دے بھی دیں، لیکن قیامت کا فیل ہونا محض تھوڑا سا پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ ایک ایسی حسرت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شرک کو اپنا لیا اور حق کی دعوت ملنے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہے. ہاں آج ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں حق کی بات، ایک ایک بات پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ضد پر اڑے ہیں. دیکھا جائے گا، بعد میں کریں گے، ہے نا. ابھی تو ہمارے انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو کافی ٹائم ہے نا. سب بات میں کرتے ہیں نا ہم. ہاں تو یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ آیت بتاتی کہ کسی کی غلط پیروی کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو ہمیشہ کی ناکامی کی طرف لے جا سکتا ہے. ہاں کسی کو آپ مطلب اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور. ہاں سچا دوست کون ہے؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو آج ہی ہم کیا کریں گے؟ تبرع کریں گے. تبرع مطلب کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے تو اسے آج ہی الگ ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے الگ ہو جائیں، ہے نا.
تو وقت کی قدر کرنی ہے. حسرت سے بچنے کا ایک کون سا راستہ ہے میری بہنوں؟ توبہ کا. وقت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے، قرہ مطلب واپسی کا دروازہ کھلا ہے. تو میری بہنوں، قیامت کا وہ دن بے حد سخت ہوگا. وہ دن جب انسان اپنے سب سے پیارے چہروں کو دیکھ کر بھی دل ہی دل میں جل رہا ہوگا اور کہے گا کاش میں نے ان سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے ان کی باتوں کو اپنے رب کے حکم پر ترجیح نہ دی ہوتی. آج اللہ نے ہمیں وہ قیمتی موقع دیا ہے میری بہنوں، جو کل نصیب نہیں ہوگا. ہاں، کہ ہم اپنی دوستیوں اور محبتوں کی جو یہ بنیاد جو ہے اسے درست کر لیں. تو بس یاد رکھیں کہ ہر ساتھ چلنے والا دوست نہیں ہوتا، اور ہر ہنسی بانٹنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا. سچا دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، جو آپ کو گناہ سے روکے، جو آپ کا ہاتھ تھام کر نماز، تقوی اور سچائی کی راہ پر لے آئے، جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے. وہی آپ کا اصل دوست ہے، وہی آپ کا اصل رشتہ دار ہے، وہی آپ سے سچی محبت رکھنے والا ہے. اور جس دوستی کا انجام اللہ کے قریب ہونا ہو، وہی سچی کیا ہے؟ دوستی ہے. ہاں، تو یاد رکھیں گے اس آیت کو کہ آگے دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو آیت میں حلالن طیبہ مطلب حلال اور طیب، یہ دو چیزوں میں فرق اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں پہ صرف حلال نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طیب بھی کہا ہے نا، حلال اور طیب کہا ہے. اب حلال کیا ہے؟ وہ چیز جو شاعرن مطلب جائز ہو، جو کیا ہے شرعن جائز ہو، جس پر حرام کا فتویٰ نہ ہو. اور طیب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ چیز جو پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، اور جو انسانی طبیعت اور صحت کے لیے بہتر ہو. تو یہاں اللہ نے پوری انسانیت کو، اب دیکھو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ شروع میں کہہ رہے اے لوگوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اے مسلمانوں، اے مومنوں. ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے لوگوں، مطلب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہاں اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. دیکھو کیونکہ رزق کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ رزق کیا ہو؟ محنت کا ہو، اور اس میں گندگی شامل نہ ہو. اب دیکھو نا، اگر آب زمزم کا پانی ہے، ہاں ایک پوری مطلب بہت زیادہ پانی ہے، سمجھو بڑی بوٹل ہے ہمارے پاس، اور اس میں ایک قطرہ نجاس کا چلا جائے، گندا چلا جائے، کیا ہم وہ پانی پیئیں گے؟ نہیں نا. ہاں، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے میری بہن. ہاں، اگر یہاں پہ دیکھو خطوات الشیاطین کہا گیا ہے کہ اگر دل سے سمجھا جائے تو حقیقت کیا ہے؟ واضح ہو جاتی ہے. شیطان کبھی دروازہ توڑ کر اندر نہیں آتا، وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے تاکہ انسان کو خبر بھی نہ ہو اور راستہ بھی بدل جائے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج ہم سب کچھ مطلب آج ہی سب کچھ چھوڑ دو اور بڑا گناہ کر لو، بلکہ مطلب ایسا نہیں بولے گا کہ چلو آج ہی سب کچھ چھوڑ دو اور آج ہی بڑا گناہ کر لو. نہیں، بلکہ پہلے کیا کرے گا پتہ ہے؟ وہ دل میں ایک نرم سا خیال ڈالتا ہے. سب سے پہلے وہ حرام کمائی کو مجبوری بنا کر پیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مجبوری بنا کر پیش کرتا ہے. حالات ایسے ہیں نا، ہمارے گھر کے خرچے ہیں، بچوں کا مستقبل ہے نا، آتے ہیں نا یہ سوال ہمارے سامنے، باتیں آتی ہیں نا سامنے. ہاں، تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. ہاں، تو یہ شیطان کی چالیں ہیں، یاد رکھنا. ہاں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ شیطان کی چال ہے. سمجھ لینا کہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے. اب کیا ہوگا پتہ ہے؟ پھر وہی حرام تھوڑے ہی عرصے میں سمارٹنس کہلانے لگتا ہے. پھر کیسے باتیں کرتے ہیں ہم؟
ارے بابا دور ہی ایسا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں جو عقل مند ہے نا آج کل وہی بچتے ہیں، مطلب ہم عقل مند ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور میری بہنوں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہوشیار ہو گیا، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ پھنس چکا ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے جب حرام دل میں اتر جاتا ہے، دل جو ہے نا یہ کالا ہونے لگتا ہے، سیاہ ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کی آواز بھی ہے نا مدھم ہو جاتی ہے، جو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا ایک کہ غلط ہو رہا ہے، غلط، وہ بھی مدھم ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، اللہ اکبر، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اور جو دعا ہے نا الفاظ بن کر رہ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتے چلتے بہت دور آ چکا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر پہلا قدم نہ روکا گیا تو اگلے قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور انجام ایسا ہوتا ہے کہ نہ گناہ چھوٹتا ہے اور نہ دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ رزق جو ہے نا، رزق صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، یہ نیت بھرنے کا بھی نام ہے۔ حلال رزق انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے، اور حرام رزق کو خوف جو ہے نا، خوف اور لالچ پیدا کرتا ہے۔ جو دیکھو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا نا، ہاں جو ہمیں ملا ہے اس میں راضی ہو گئے، ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو پیٹ جو ہے نا، پیٹ وہ کنواں ہے میری بہنوں جہاں سے پورے جسم کی رگوں کو پانی جاتا ہے۔ ہاں اگر پانی گندا ہو تو جسم سے نکلنے والا عمل کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو حرام کھانے والا جو شخص ہے اگر نماز بھی پڑھ لیں تو اس کے اندر وہ نور پیدا نہیں ہوتا جو اسے گناہ سے روک سکے۔ اب یہ کھانے کی بات نہیں، ہر وہ چیز جو ہم مطلب حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، ہر وہ چیز کی بات ہو رہی کہ جب ہماری زندگی میں شرک آ جاتا ہے، بدعتیں آ جاتی ہے، حرام چیزیں آ جاتی ہے، تو یہ سب شیطان کی طرف سے کیا ہے، اس کی چالیں ہیں۔ ہمیں سمجھ لیجئے کہ ہم بہت آگے نکل چکے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، مگر وہ اپنی دشمنی کو دوستی کے نقاب میں چھپاتا ہے، یاد رکھیے۔ ہمیں پتہ ہے جو ابھی آپ کو صلاح دے گا نا کہ دیکھو یہ مت کرو، ہاں یہ بہت غلط چیز ہے، ہاں تو پتہ ہے لوگوں کو وہ بات بری لگتی ہے، ہاں بری لگتی ہے، اور وہ انسان وہ شخص بھی برا لگنے لگتا ہے۔ ہم لوگ اس کو نا غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، اور جو چیز اس میں حامی بھرتا ہے نا کہ نہیں یہی چیز صحیح ہے، ہاں یہ کیا بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہے، تو جب وہ انسان ہے نا وہ دوسرے انسان کو پیارا لگنے لگتا ہے نا۔ ہاں تو یاد رکھیے کیا ہے، جو شیطان ہے نا اپنی دشمنی کو دوستی کے نقاب میں چھپاتا ہے، مطلب وہ جو اچھا لگ رہا ہے نا، ہاں وہ یاد رکھیے کہ وہ کیا ہے آخر کار، ہاں وہ شیطان آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارے نظر میں شیطان کیسا ہونا چاہیے، ایسے بڑے سنگ والا ایک دم بھیانک سا، ہے نا، یہ نظریہ ہے نا ہمارا۔ لیکن میری بہنوں ہمارے آس پاس ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے نا، وہ سب شیطان ہے، یاد رکھیے، وہ ہر چیز شیطان ہے، وہ ہر چیز ہمارا بت ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کی ہم لوگ بولتے ہیں نہیں وہ جو مورتی پوجا کرتے ہیں نا وہی ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ہر چیز کیا ہے، ہمارا بت ہے، بت جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔
اور پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ؟ برائی کو ترقی اور بے حیائی کو آزادی کہتا ہے. شیطان ہمارے ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ برائی جو ہے نا اس کو ہم کو ترقی بتائے گا، اور جو بے حیائی ہم کرتے ہیں، مطلب بے حیائی جو ہوتی ہے اس کو ہم آزادی کہنے لگیں گے. ارے یہ تو آزادی ہے. ہاں، شیطان ہمیشہ قدم بقدم چلتا ہے، اس لیے ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے قدم پر ہوشیار اور محتاط رہنا ہے. حرام اور دھوکے والے راستوں سے دور رہنا ہے، اپنی کمائی اور رزق حلال و طیب رکھنا ہے، اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا ہے، تاکہ دل روشنی سے بھرے، عبادت میں لطف آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ، بس ہمیں اس کی شیطان کی چالاکیوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اب میری بہنوں، امید ہے آپ کو یہاں تک کی آیتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. مجھے ذرا بتائیے میں اس میں میسج میں چیٹ میں. اوکے، الحمدللہ. تو دیکھو ابھی آگے آتے ہیں آیت نمبر 169 میں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب دیکھو یہاں پہ سو اور فحشا، ہاں اس میں فرق. اللہ نے یہاں دو الفاظ مطلب استعمال کیے ہیں، سو اور فحشا، جو گناہوں کا مکمل دائرہ یا قور ہم کہیں گے، ہاں اس کو کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں پہ اسوا مطلب برائی، ہر وہ کام جو عقل اور شریعت میں برا ہو. پھر مثلاً کچھ بھی ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکا ہوگا، بغض ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ الفحشا مطلب کہ بے حیائی، فحش کاری، وہ گناہ جو اپنی برائی میں حد سے بڑھ جائیں، خاص طور پر جنسی بہراروی اور وہ کام جنہیں دیکھ کر شرم آئے ہمیں. اب دیکھو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شیطان کا ہر راستہ ہے نا، یا تو نفسانی خواہشوں کی طرف جاتا ہے یا اخلاقی زوال کی طرف، ہے نا. دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں نکالنا بدعت ہے. اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اس نے نہیں کہیں. اب دیکھو نا، جیسے کہ ابھی ہم لوگ نا کتنے ایسے جو رسم رواج کرتے ہیں، ہاں، یا جو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں وہ ہم کرتے ہیں. اب شب معراج جو ہے یہ واقعہ ہوا، ہاں اس کی حقیقت ہے، لیکن وہ کب ہوا، ہاں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور ملتا بھی ہے تو وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، فیبریکیٹڈ ہے. جو کیا کیا گیا ہے، اسے رد کیا گیا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مطلب وہ ایک چیز ایسی تھی کہ وہ تو کہیں ہی نہیں گئی، لیکن ہم اس پر یقین کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہو جاتی ہے. اب پہلے ہم نے بھی نمازیں پڑھی، ہاں ہم بھی رات بھر عبادتیں کرتے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، فوراً رک جانا ہے. ہاں جب تک ہمیں اس کی پکی دلیل نہیں ملتی، ہاں ہم اس سے رکیں گے میری بہنوں. اب آئے گا شب برات، ہاں اب کیا آئے گا؟ شب برات آئے گا. اب ہم جاگیں گے کیونکہ مغفرت تو ہونی ہے نا اس رات میں، ہے نا. ہاں یہ کہاں سے آیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میری بہن. جان لی اور اب پتا چل گیا نا، روک دے اپنے آپ کو. ہر روز ہر رات عبادت کی، ہر رات عبادت کی ہے، ہر پل عبادت کا ہے. ہاں تو کوئی خاص مقصود جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، شب قدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو جو ہمیں جس کی دلیلیں ملتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے. اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے ہمارے بڑے بوڑھے کب سے وہ کرتے آئے ہیں، ہاں تو پھر ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم نہیں کریں گے، یا تو پھر ہم مطلب جو اصل موقع ہے وہ تو ہم کرتے نہیں.
اور جو نہیں ہے وہ بس اس کے لیے مرے پڑتے ہیں کرنے کے لیے. تو یہ بات جان لیں کہ یہ چیزیں نہیں، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے. یاد رکھنا ہے ہمیں. اوکے، تو بس اب یہ دیکھو یہاں پہ آیت میں یا مرکم مطلب کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بہت ہی بہترین الفاظ ہیں کہ شیطان کے پاس ہے نا کوئی جسمانی طاقت نہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر گناہ کروائے. اس کا حکم دراصل وسوسہ ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالے گا، اور وہ گناہ کو اتنا خوبصورت دکھاتا ہے کہ انسان کا اپنا نفس اسے حکم سمجھ کر مان لیتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نکالتا ہے، ہاں، پھر ہمارے چہرے سے حیا نکالتا ہے. جب حیا چلی جائے نا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور پتہ ہے گناہ کی جو شروعات ہے نا وہ مزے سے ہوتی ہے، ہاں، اور جو اینڈ ہے نا وہ ذلت پر ہوتا ہے. مطلب ہمیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے کرنے میں، ہاں، تو وہ مزہ آنا مطلب کہ گناہ کی شروعات ہو گئی سمجھ لیجیے، اور ختم کہاں ہوگا؟ ذلت پر ہوگا، رسوائی، اللہ کی رسوائی پر ہوگا، اللہ کی لعنت پر ہوگا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں سوچئے کہ جب ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو اسکرول کرتے ہیں، ہاں، اور کوئی بھی مطلب یہاں پہ جو فحش کا ورڈ بھی یوز کیا گیا نا، کوئی بےہودہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو دل میں ایک ہلکی سی دستک ہوتی ہے ہمارے، ہاں، کہ اسے ہٹا دوں. لیکن اسی وقت ایک دوسری آواز آتی ہے کہ بس ایک بار دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا میری بہنوں، یاد رکھنا وہ دوسری آواز ہی یامرکم ہے، شیطان کا حکم ہے. وہ ہمیں جہالت کی طرف دھکیلتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماڈرن بن گئے، ہے نا. تو شیطان کا اصل نشانہ انسان کی عقل اور فطرت ہے. وہ انسان کو ایسی باتوں پر قائل کر دیتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو. دین کے نام پر خرافات پھیلانا بھی اسی شیطانی ایجنڈے کا کیا ہے؟ حصہ ہے، تاکہ لوگ اصل دین سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائیں. اب دیکھو آگے کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. دیکھو میری بہنوں آ گئی وہ بات ہے نا، آج جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں نا بار بار، ارے یہ تو ہمارے باپ دادا کی طرف سے چلتے آئے، ہم تو اسی پر چلیں گے. کچھ بھی آپ فتوے لے کے آؤ، کچھ بھی ہمارے سامنے لے کے آؤ، ہاں، کوئی حدیثیں لاؤ، قرآن کی آیتیں لاؤ، ہمیں تو سننا ہی نہیں ہے. دیکھو آیت آ گئی ہمارے سامنے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس پر ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں لوگ، ہم نہیں سنیں گے، پیروی نہیں کریں گے، مطلب کہ ہم تو اس راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا وہ تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے خواہ ان کے باپ دادا نے کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہم سے. کتنی خوبصورت آیت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے اسے سمجھا رہے ہمیں. ہمارے سارے رویے نا اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیتے ہیں، ہمارے کھول کھول کے سامنے رکھ رہے. دیکھو ہاں، جو بھی ہم میں رویے ہیں نا، ہم جو کر رہے ہیں، ہاں، وہ دیکھو کتنی پیار سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہمیں کہ یہاں پہ ما انزل اللہ، ہاں، یہاں پہ یہ جو ورڈ آیا ہے نا کہ دوسرے راستے دکھائے گئے ہیں. اللہ کا نازل کردہ علم جو ہے، جو یقین، دلیل اور حقیقت پر مبنی، اللہ تعالیٰ کا جو علم جو ہے، ہاں، وہ کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی ہے. اور رواج اور خاندان کیا ہے؟ ہاں، جو صرف اس بنا پر مانا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسا ہی کرتے تھے. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے پاس ہے نا، پتہ ہے جب حق آیا تو وہ دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مطلب جب دعوت کا کام شروع کیے، ہاں، اور جب بتاتے تھے، حق سامنے رکھتے تھے ان لوگوں کے، تو پتہ ہے وہ کچھ دلیل نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ ہاں، اپنے باپ دادا کی دہائیاں دیتے تھے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس حقیقت کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ہم کریں گے، تو ان کے پاس حالانکہ حقیقت کہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے آیت کے آخر میں یہاں پر دیکھو 2 سوالات کیے۔ کیا ان کے بڑوں نے عقل سے کام لیا تھا؟ کیا وہ ہدایت پر تھے؟ مطلب اسلام دیکھو ہے نا کیا ہے، تحقیق کا نام ہے، اندھی تقلید کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے باپ دادا غلط راستے پر تھے، مطلب کیا اتنے ہم کانفیڈنس سے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیے وہ ہم کرتے، تو پہلے سوال پوچھنا ہے ہم سے کہ کیا سچ میں ہمارے باپ دادا اتنے اس پر تھے، کیا صحیح حق پر تھے؟ ہاں، کیا وہ غلط راستے پر نہیں ہو سکتے؟ تو ان کی پیروی کرنا وفاداری نہیں بلکہ خودکشی ہے، خودکشی کرنا ہے۔ اور رواج کی زنجیریں جو ہے لوہے کی زنجیروں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں میری بہنوں۔ انسان خدا کی نافرمانی برداشت کر لیتا ہے مگر خاندان کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھنا، قبر میں تم سے تمہارے خاندان کے بارے میں نہیں، تمہارے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کل کی جو شادیاں ہیں، اس کے جو رسومات ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، شادی بھی ہو رہی تو سود پر مبنی ہو رہی ہے، ہاں، یا صرف دکھاوا، لوگ دکھاوے کے لیے، اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو وہ دکھاوا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے اور اس سے بڑی شادیاں کرنے مطلب بڑی بڑی شادیاں کی جاتی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دکھاوا ہے۔ ہاں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے ہم پر اگر اتنی بڑی شادی نہیں ہوئی تو، ہے نا؟ ہاں، ہمارے خاندان میں تو یہی رواج ہے۔ ہاں، تو سوچیں اگر ہم اپنی زندگی کی شروعات ہی ایسی نافرمانیوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ ہم ایک اچھی سکون والی زندگی چاہتے ہیں نا، ہاں، مگر نافرمانیوں کی بنیاد پر اپنے رشتے اور گھرانے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سوچو، ہاں، یہاں پر جو ہے وہ بے حیائی ہو رہی ہے ان شادیوں میں، ہاں، ناچ گانے ہو رہے جو کہ حرام ہے ہمارے اسلام میں، ہاں، اور ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو کیا یہاں آیت ہمیں بتا رہی ہے؟ تو یہ آیت ہمیں ہماری اس کمزوری اور غلط رواج کی حقیقت دکھا رہی ہے اور کہتی ہے کہ اصل خوشی اور سکون اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ رواج یا دکھاوے میں۔ تو یاد رکھیں، صحیح راستہ بزرگوں کی پیروی میں نہیں۔ اب ہم لوگ وہ شادی کے رسموں میں بھی کیا دیکھتے ہیں کہ ارے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے، تو وہ بولتے ہیں نہیں یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، ہے نا؟ بولتے ہیں نا، ہاں، اور ہم لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارے بڑے لوگ بول رہے۔ ارے پہلے دیکھو کہ وہ بڑے لوگ کتنے علم پر ہے، ان کا علم کیا ہے، کیا وہ دین کی بات جانتے ہیں، کیا وہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، ہاں، کیا وہ دین کا علم رکھتے ہیں؟ تو پھر ہم پڑھے لکھے ہو کر سب کچھ جان کر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ صحیح راستہ بزرگوں کی پیروی میں نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرے، سمجھے صحیح کیا غلط کیا۔ اگر انسان اپنی عقل کو باپ دادا کی پرستش میں گروی رکھ دے تو وہ اپنی انسانیت کی توہین کرتا ہے، اور دین وہی ہے جو دلیل پر پورا اترے۔ کیا ہمیں ان رسم و رواجوں کی دلیل ملتی ہے؟ پہلے بولیں گی لاؤ بتاؤ، چلو یہ رسم آپ کر رہے ہیں نا تو لاؤ بتاؤ کہاں ہے اس کی دلیل؟ نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ
कर रहे हैं ना, जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सब छोड़ देना है हमें, ये सारी चीजें छोड़ देना। और वो करने के बाद देखो अल्लाह अकबर, ऐसा सुकून हासिल होता है ना जब हम कोई भी एक बात को छोड़ देते हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर, वो जिंदगियां बेहतरीन बन जाती है, वो जिंदगियों से परेशानियां निकल जाती हैं। हम लोग ना हमेशा सोचते हैं कि क्या है ना, इन मुश्किलें हैं, परेशानियां, ये हमेशा चला है अपना, कोई बीमार है, कोई मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां ना आपकी जिंदगी में चालू ही रहेगी। पता है क्यों? हमें समझ में नहीं आता है कि मेरी गलती क्या है। हाँ, यहाँ तो हमको समझ में नहीं आता कि हम अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं। तो नाफरमानियां कर रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ हम उसका खामियाजा भी भुगत रहे, छोटी सी ही क्यों ना बात हो। तो याद रखना मेरी बहनों, जब हम अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं ना, अल्लाह अकबर, इतना सुकून आ जाता है ना जिंदगी में। हाँ, इतनी खुशगवार हो जाती है जिंदगी, इतनी खूबसूरत हो जाती है जिंदगी, अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना। हाँ, और देखो ना अल्लाह ताला मतलब वो सहाबियात, हाँ, क्या कि एक बात पर, एक हुक्म पर सब छोड़ देते थे। हाँ, जब मक्का से उन्हें निकाला गया, हर चीज छोड़कर चले गए, अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब छोड़कर चले गए अल्लाह के एक हुक्म पर। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है मेरी बहन। हाँ, और हम आज क्या कर रहे हैं? अरे एक छोटी सी रस्म छोड़ना नहीं चाहते हम लोग। हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे कल हम अल्लाह को, बताइए। कयामत के दिन कोई बाप दादा काम नहीं आएंगे, वहां सिर्फ ये पूछा जाए कि जब हक तुम्हारे सामने आया था तो तुमने इसे क्यों ठुकराया। तो आज वक्त है मेरी बहनों कि हम रिवाजों को, कि ये जो बुत है ना, हाँ, इसको तोड़ना है और अल्लाह की नाजिल करदा कुरान, मुअजिज़े की पैरवी करनी है हमें, उसकी नक्शो कदम पर चलना है हमें इंशाअल्लाह। अब आगे आते हैं आयत नंबर 171 पर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो आयत नंबर 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इन कुफ्फारों, मतलब इन काफिरों जो कि हक का इनकार करने वाले, इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसे जानवर को पुकारे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनता। अब देखो मेरी बहनों, अल्लाह ताला ना कितनी जबरदस्त एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें यहाँ पे। हाँ, कि वो इंसान ये जो सब करते हैं ना, हाँ, जो क्या हुए हैं, अल्लाह ताला पता है क्या कहते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम, सॉरी, हाँ, और काफिरों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऐसे को पुकारे जो सिर्फ आवाज सुन ले मगर समझ ना सके। वो अल्लाह ताला कहते हैं बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, इसलिए वो अकल नहीं रखते। अब देखो यहाँ पे अल्लाह ताला ना एक देहाती मंजर हमारे सामने पेश करते हैं, है ना। हाँ, क्या कहते हैं अल्लाह ताला, अब देखो यहाँ पे इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि जैसे एक चरवाहा होता है ना, हाँ, अपने जानवरों को आवाज देता है। चरवाहा जब जानवरों को लेकर जाता है ना चराने के लिए, तो वो क्या करता है, वक्त होने पर आवाज लगाता है। हाँ, तो या कुछ खतरा है तो उन्हें डराता है उससे, या रास्ता दिखाता है। तो जानवर को चरवाहे की जो है ना आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वो उसके अल्फाज का मतलब नहीं समझता। वो क्या बोल रहा है ना चरवाहा, उसकी मानी तो समझती नहीं उसे, सिर्फ वो आवाज सुनते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरह जब नबी या कोई दर्स देने वाला इन गाफिलों को बुलाता है तो उन्हें सिर्फ शोर सुनाई देता है, वो हिदायत के गहरे मतलब तक नहीं पहुंचते क्योंकि इनका दिल बंद होता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात, देखो कितनी बड़ी मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला। मतलब कि अगर आपको कोई बता रहा है कि देखो सही क्या है, गलत क्या है, और अगर हम नहीं सुन रहे ना, तो हमारी मिसाल वो चरवाहों की तरह है, वो चरवाह की तरह है।
وہ سوری جانوروں کی طرح ہے جنہیں چروا کیا کرتا ہے آواز لگاتا ہے تو صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ کیا بولتا ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سم بکم امیون مطلب کہ روحانی معذوری اپاہجگی. ہاں اب دیکھو یہ الفاظ ہے نا سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئے تھے منافقین کے لیے, ہے نا. سمم مطلب کہ وہ سمن مطلب کہ وہ حق بہرے ہیں, وہ حق سننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے, ہے نا. بکمن مطلب کہ وہ ایک منٹ گونگے ہیں, ہے نا, وہ حق کو سمجھنے کے بعد بھی اس کی گواہی نہیں دیتے. اور امیون مطلب کہ وہ اندھے ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے سبق نہیں حاصل کرتے. تو یہ جو ہے نا یہ فزیکل بیماریاں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے, یہ روحانی اپاہج پن ہے. جب انسان اندھی تقلید ہاں جو ہمیں یہاں پہ بتائی گئی 170 میں ہاں اسے حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس کی عقل پر کیا کرتا ہے پتہ ہے, مہر لگا دیتا ہے. اگر ہم حق سمجھنے ہی تیار نہیں, کسی نے بول دیا ہاں سننے ہی تیار نہیں, ہم دیکھ لیں گے ہاں یہ کیا بول رہے ہیں, ایسا بول کے اگر ہم بار بار ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں نا میری بہنوں, تو دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہاں تو یہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق پتہ ہے کیا ہے, صرف عقل کا ہے. اگر انسان اپنی عقل کو حق پہچاننے کے لیے استعمال نہ کرے نا تو وہ صرف دو پیروں کا جانور, دو پیروں والا جانور رہ جاتا ہے جسے صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو آج قرآن ہمارے پاس ہے نا مگر ہم نے اکثر دل سے کیا کیا ہے, اسے چھوڑ دیا. بعض لوگ قرآن کی مجلس میں آتے ہیں, پہلے تو جوش و خروش ہوتا ہے, ہاں دل جلتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہے, مگر کچھ وقت کے بعد وہ جوش کیا ہوتا ہے, نکل جاتا ہے اور زندگی پھر سے پرانی دھن میں واپس ہو جاتی ہے. تلاوت سنتے ہیں, درس سنتے ہیں, مگر پیغام دل تک نہیں پہنچتا. ہم صرف آواز سنتے ہیں, پیغام نہیں سمجھتے. ویسا ہی ہے جیسے روشنی کے سامنے کھڑے ہو مگر آنکھیں بند کر کے دیکھیں. ہاں مطلب کہ نور موجود ہے مگر ہم اندھیروں میں ہیں. قرآن کے سامنے دل کی یہ بے حسی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ علم اور یاد صرف سننے سے نہیں بلکہ دل پر اثر کرنے اور عمل میں لانے سے زندگی بدل جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمیں کہ بعض لوگوں کا دل اور عقل کیا ہے وہ بند ہو جاتی ہے جب انسان کسی پر کسی مطلب پرانے تعصب یا رواج میں پھنس جائے نا تو وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت ہے نا کھو دیتا ہے. وہ حق کو سامنے دیکھتا ہے مگر اسے قبول نہیں کرنا چاہتا. بس جیسے آنکھیں کھلی ہو مگر دل کیا ہے اندھا ہو گیا ہو. دل کی یہ حالت انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے میری بہنوں. ہاں کتنا بڑا خسارہ ہے. سوچے کہ اللہ تعالی ہم سے مطلب ہم سے بات کر رہے, اپنی ہدایت کا نور ہمارے سامنے پھیلے اور ہم پھر بھی نہ سمجھیں, نہ اسے دل سے محسوس کریں. کتنی بڑی محرومی ہے نا کہ ہدایت کا روشن سورج ہمارے سامنے ہو لیکن ہم اپنی آنکھیں حقیقت کی طرف موڑنے سے انکار کریں اور اندھے بن کر بیٹھ جائیں. ہم سنتے ہیں لیکن دل نہیں سنتا, ہم دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کی گہرائی تک نہیں پہنچتے. تو بس کیا کرنا ہے, ہمیں غفلت سے بیدار ہونا ہے. ہاں کیا پوچھنا ہے خود سے, کیا میں قرآن کو صرف برکت کے لیے سنتی ہوں یا واقعی اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ ہاں اکثر ہم تلاوت سنتے ہیں نا, درس سنتے ہیں مگر دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں نمازیں ویسی ہی ہے, اخلاق ویسے ہی ہے, کاروبار میں بھی وہی پرانی عادت ہے نا. ایسے میں ہم بھی اس جانور کی طرح نہیں بن گئے جو صرف آواز سن رہا ہے مگر مطلب نہیں سمجھ رہا. تو یہ کیا کرنا ہے, ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے. کیا ہم صرف سنتے ہیں یا سمجھتے اور عمل بھی کرتے ہیں؟ اس کے بعد سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ نے ہمیں جانوروں سے افضل بنایا, صرف سوچنے سمجھنے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی طاقت دی نا. یہ عقل اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور شکر یہ ہے کہ ہم اسے حق کی تلاش میں لگائیں. دھوکہ, اندھی تقلید اور پرانے یہ جو تعصبات ہیں نا اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے ہمیں. جب ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہر قدم پر ہدایت کے قریب پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ گمراہی سے بھی ہم کیا ہو جائیں گے, بچیں گے. اور پھر کیا ہے تو سچ میں مطلب دل
کی جو آواز ہے نا، ہاں یہ اس کو کھولنا ہے ہمیں. سچ میں جو سننا ہوتا ہے نا کانوں سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. اگر دل نہیں سنتا تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہم اندھے ہیں. اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ میرے دل کے کان کھول دے، میرے دل کو روشنی دے، تاکہ میں تلاوت کے ہر لفظ کو سمجھوں، محسوس کروں اور اپنی زندگی میں لاؤں. جب دل سننا شروع کر دینا تب حقیقی تبدیلی کیا ہو جائے گی میری بہنوں، ممکن ہوگی، اور ہر عمل میں سکون اور کیا ہوگا، برکت آئے گی. تو بس یہیں تک ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو 172 آیت وہ نیکسٹ ویک لے لیں گے. ہاں تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ دل دے جو ہر نعمت پر شکر ادا کرے، ہر قدم پر تیری رضا کو ترجیح دے، اور ہمیں اپنے رزق میں برکت اور پاکیزگی عطا فرما. ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اور ہمیں شاکرین میں شامل کر. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.